بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ ہم بستری جمعے والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعے کا دن ہم بستری میں ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعے کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو اس بدن کے جس حصے پر سے پانی گزرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے آتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے نظر پڑنے پر سے طبیعت کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اہم ہے، اور اسلامی مہینوں کی پہلی اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنی چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہاء نے جماع یعنی ہم بستری کو محتسب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خامد کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، البتہ شیرخوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی اور مختصر جگہ کا بندوبست کر لیا جائے۔ شریعت میں میاں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو انجام دے سکتی ہیں۔ شرعی تقاضا بھی یہ ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری سے فارغ ہو کر چلا جائے اور بیوی بیچاری تشنہ رہے، جس سے اسے تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔
لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خامد کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضروریات پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ دیر تک موجود رہے، تاحال یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت پوری ہو چکی ہے اور مرد بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت صحبت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت صحبت کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ دینے کا حکم دیتے تھے۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر بیوی خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ایک دفعہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری بیوی اکثر خواب میں خود کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھتی ہے، معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور میری بیوی نے مجھے آپ سے اس بارے میں دریافت کرنے کو بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کے دوران باتیں ہرگز مت کیا کرو، اور ممکن ہو تو جماع کے دوران ایک کپڑا اپنے اوپر اوڑھ لو تاکہ ایک دوسرے کی مخصوص جگہوں پر نظر نہ پڑے۔ اس طرح سے بیوی میں بے حیائی پھیلتی ہے کہ تم جانوروں کی طرح بالکل برہنہ ہو کر جماع کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت کئی دفعہ اپنے آپ کو خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے خامد سے صلح رحمی سے پیش آئے اور اسے محبت بھرے لہجے میں پکارا کرے۔